الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی خدمت میں گزارش ہے محمد نذیر عباسی، یاسمین گل، شیخ عابد حسین، رقیہ بیگم اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت کے لیے اور آپ کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع لهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات
انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطیبین. ایک صلوات سب مل کر بلند آواز. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم ائمہ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت اور خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، مظلومین جہان بحرین، یمن، شام، عراق، فلسطین، کشمیر کے مظلومین کی نصرت کے لیے اور تعجیل ظہور امام الزمان کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات. عزیزان محترم، کل جیسا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ موضوع گفتگو آج کے تناظر میں شیعہ اور تشیع. کل میں نے عرض کیا کہ لفظ شیعہ کا لغوی معنی اور جو مشہور ترین لغت کی کتب ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو خود لفظ شیعہ میں اتباع، پیروی، کسی کے پیچھے چلنے والا، محبت اور دوستی کے دعوے کے ساتھ، چونکہ جس کی انسان اتباع کرتا ہے عموماً اس سے محبت رکھتا ہے، اس کی دوستی کا دم بھرتا ہے. اور کل میں نے عرض کیا کہ شیعہ کا ایک معنی کہ کسی کی روش کو اپنانے والا بغیر اس کی اتباع کے، یعنی اگر ایک قوم یا دو افراد کسی امر پہ جمع ہو جائیں اور ان کی ایک روش، ایک طریقہ کار ہو، تو اسے بھی لفظ شیعہ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. جیسا کہ اسی طرف اشارہ و انا من شیعتہ لا ابراہیم، حضرت ابراہیم حضرت نوح کے پیرو نہیں تھے، اتباع نہیں کرتے تھے، وہ صاحب شریعت رسول تھے، نبی تھے، اور اللہ نے انہیں منصب امامت بھی عطا کیا، لیکن انہیں اللہ نے شیعہ لفظ سے جو یاد کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روش توحیدی وہی تھی جو حضرت نوح کی ہے. تو جو دو افراد یا دو قوم کے افراد کسی ایسی چیز پہ جمع ہو جائیں جہاں ان میں روش میں مطابقت ہو، مفاہمت ہو، ہم آہنگی ہو، تو اسے بھی لغوی اعتبار سے شیعہ کہا گیا ہے. دوسرا شیعہ کا معنی جو زیادہ معتبر ہے اور زیادہ مشہور ہے اور وہی ہمارا عنوان گفتگو بھی ہے، وہ شیعہ کا معنی اتباع کرنے والا، متابعت کرنے والا، مشایعت کرنے والا، کسی کے پیچھے چلنے والا، اس سے اظہار محبت رکھتے ہوئے، اظہار محبت رکھتے ہوئے. اب وہ جو دوسرے معنی ہیں گروہ کے معنی میں، تو وہ کہتے ہیں چونکہ وہ افراد اگر ایک کسی فرد کے پیچھے جمع ہو جائیں تو انہیں اس معنی میں گروہ کہا گیا ہے، ورنہ خود لفظ شیعہ کا معنی گروہ استعمال نہیں ہوا. عموماً یہی معنی جو کسی کے پیچھے چلے، اور چونکہ پیچھے چلنے میں وہ جدا ہو جاتا ہے دوسروں سے جو اس کی اتباع نہیں کر رہے، جس کی اتباع یہ شیعہ کر رہا ہے، یہ ہے لغوی معنی. کسی کے پیچھے چلنے والا، اتباع کرنے والا، اظہار محبت اور دوستی رکھنے والا. اب علماء متکلمین کی اصطلاح میں، علم کلام کے ماہرین کی اصطلاح میں، یا محدثین یا فقہاء، یہ اسلام کی نگاہ میں وہ کہتے ہیں اول میں یہ لفظ شیعہ خاص نہیں تھا، جو جس کی اتباع کرتا تھا اسے اس معنی میں اس کا شیعہ کہا گیا ہے. یعنی عمومی طور پر جو جس کا پیرو تھا اسی کا اسے شیعہ کہا جاتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس نے جو تاریخی سفر طے کیا تو اس تاریخی سفر میں یہ لفظ شیعہ خاص ہو گیا، اب عام نہ رہا. کن کے لیے خاص ہو گیا؟ ان کے لیے خاص ہو گیا جو علی اور اولاد علی کی ولایت و امامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ خاص ہو گیا ان کے ساتھ
جو ولایت و امامت مولا علی اور ان کی اولاد پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت و ولایت خدائی منصب ہے، اور مولا علی اور ان کی اولاد میں جو 11 امام جنہیں کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یا الملل والنحل میں علامہ شہرستانی نے، ابو الحسن اشعری نے، فرید وجدی نے، ابن خلدون نے، متعدد علماء نے یہی معنی کیا کہ اب جب لفظ شیعہ کہا جائے گا تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس کا ماننے والا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تاریخ میں جو سفر لفظ شیعہ نے طے کیا تو اہل بیت سے محبت رکھنے والوں سے یہ لفظ اب خاص ہو گیا۔ اب جب کہا جائے گا شیعہ تو اس کا معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کس کا شیعہ۔ وہ کہتے ہیں اس میں وہ اضافہ خود پوشیدہ ہے، وہ نسبت خود چھپی ہوئی ہے کہ لفظ شیعہ جب کہا گیا تو یہ وہ ہے جو علی اور اولاد علی کو اللہ کے بنائے ہوئے منصب کے مطابق مان رہا ہے۔ یہ معنی کیا انہوں نے، اصطلاحی معنی یہ ہے۔ اب دو معنی آپ کے سامنے آ گئے، ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ تو اب آج اگر کسی کو شیعہ کہا جائے گا تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے اب کسی کی طرف نسبت نہیں، یہ تو ہو گیا ایک معنی۔ اب وہ پیدائش شیعہ میں تشیع کی بات بعد میں کرتا ہوں، وہ شیعہ کے پیدا ہونے میں کہتے ہیں یہ کیسے پیدا ہوئے، کب ہوئے۔ ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں، کچھ جاہل تھے، کچھ مغرض تھے، اور کچھ کو پتا تھا لیکن عمدن جان بوجھ کے چھپا رہے تھے۔ وہ ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے۔ وہ جو جاہل ہیں انہوں نے اوٹ پٹانگ باتیں کی، نہ اس کا کچھ سر ہے نہ پاؤں ہے، ان کی کوئی اصل و اساس ہی نہیں۔ مثلا بعد نے کہا جی یہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے بنایا مذہب، اس نے آ کے مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا کی اور اسی نے اس مذہب کو پروان چڑھایا، اور وہ مجوسی تھا، وہ ایرانی تھا، وہ یہودی تھا، اس طرح مختلف اس کے مذاہب بتائے، یہودی ہونے کا تانا دیا۔ اب یہودی ہونے کا تانا تو وہ دے کہ جنہیں وہ مان رہا ہے اگر وہ پیدائشی مسلمان ہوں۔ میری بات نہیں پہنچی بھائی، کم از کم یہودی ہونا اگر عیب ہے تو یہودی تو آسمانی مذہب کو مان رہا ہے نا، تو اس سے بڑا عیب یہ ہے کہ انسان بتوں کو پوجتا رہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ نہیں، چلے رہنے دیں۔ تو اب اس سے بڑا عیب تو وہ لوگ ہیں جو بتوں کو پوجتے رہے اور ساری زندگی پوجتے رہے۔ اگر پیغمبر نہ آتے تو ان کی لسٹ بت پرستوں میں ہی ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کی فہرست میں وہ بت پرستوں میں ہی نام آتا، بت شکنوں میں تو نام یا ابراہیم کا ہے یا اولاد ابراہیم کا ہے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب وہ کہنے لگے جی عبداللہ ابن سبا، اور عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے بھی علامہ عبدالحسین امینی اور اسی طرح اہل سنت علماء میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے انصاف سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنی امیہ اور بنی عباس نے شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے اور اس موقف حق سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے جو شیعہ کا تھا انہیں بدنام کیا ہے۔ بنی امیہ نے کیوں بدنام کیا، بنی عباس نے کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں اگر اسلام میں کوئی حزب اختلاف رہی ہے ظلم کے مقابلے پہ، یار میں نے چھوٹا جملہ نہیں کہا ہے، متوجہ رہیں انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اسلام میں بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم کے مقابلے پہ کوئی اپوزیشن رہی ہے تو وہ صرف شیعہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے مقابلہ اور اس ظلم کو نہیں مانا۔ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان ظالم خلفاء کو کیوں نہ مانا؟ سیاست کی بنیاد پہ نہیں، ان کے عقائد کا جز ہے کہ ظالم امام ہو ہی نہیں سکتا، یہ انہوں نے قبول کی۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچا تو خوشی ہوگی، کہ عبداللہ ابن سبا اور کہا گیا وہ یہودی اور شیعہ اس یہودی کے بنائے ہوئے، تو وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیعت کی اصل
شیعت کی اصل عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، تو بھئی جس کی جو اصل ہوتی ہے ادھر ہی پلٹتا ہے نا، وہ اپنی اصل سے لڑتا تھوڑا ہے۔ آج دیکھ لو یہودیوں سے لڑ کون رہے ہیں؟ میری بات پہنچی ہے؟ بھئی یہودی کن کے ساتھ ہیں، کن کے خلاف ہیں؟ اور میں نہیں کہتا، وہ کعبے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو یہودیوں سے جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں چچا زاد بھائی ہیں۔ میں نے نہیں کہا، آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور آپ ہی لوگ وہ فیس بک پہ کرتے ہیں تو اسی سے ہم بھی پڑھتے ہیں اور اخبارات میں بھی آیا، ان کے اخبارات میں آیا۔ آج دیکھ لو، آج دیکھ لو، جو جس سے ہوتا ہے نا اسی کی طرح پلٹتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ جو جس کا بنایا ہوتا ہے اسی میں اپنی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ آج دیکھ لو یہودی خوف زدہ کن سے ہے اور مطمئن کن سے ہے؟ کم از کم آج کی دنیا میں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس میں تو کوئی دھوکہ رہ ہی نہیں گیا، دھوکہ رہ ہی نہیں گیا کہ اس یہودی ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے میں رات سوتا ہوں تو یہ تمنا دل میں لے کے سوتا ہوں فلاں حکومت نہ رہے۔ تو اگر وہ اس کے بنائے ہوتے تو کبھی تو کہتا کہ یار ساری دنیا مخالفت کرتی ہے تو کرے، تم تو نہ کرو۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ بھئی وہ کبھی تو شیعوں کو تانا دیتا تو پتا چلا وہ بھی سمجھ رہا ہے یہ مجھ سے نہیں ہے، وہ بھی جان رہا ہے، وہ بھی پہچان رہا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کون کس کی پیداوار ہے۔ لیکن چونکہ یہ نوجوان بھائی آتے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ باتیں دوہرا دی جاتی ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا، اس کا خیالی اور فردی ایک شخصیت بنائی گئی، چونکہ نہ اس سے پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کب ایمان لایا، کب اسلام لایا، نہ اس کا ذکر، اور نہ ایک خاص پیریڈ کے بعد اس کا ذکر ہے۔ خاص اس کو ظاہر کیا جاتا ہے کہاں؟ جہاں کچھ لوگوں پہ پردہ پوشی کرنی ہو۔ یہ نوجوانوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، پردہ پوشی کرنی ہو تو اسے ڈائریکٹ لا لیا جاتا ہے۔ ایک شخصیت فرضی پیدا کی، کہا گیا جی توجہ فرمائیں مدینہ، اور اب خلفائے راشدین کی لسٹ میں تیسرے خلیفہ مدینہ اپنا شہر، اب اس میں وہ 40 دن محاصرہ رہتا ہے مدینے کا محاصرہ، اور اس محاصرے میں ہی وہ مقتول ہو جاتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب انسان سوچتا ہے اپنا گھر، اپنا شہر۔ دیکھیں میں کربلا کا واقعہ پڑھتا ہوں تو آپ میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کربلا میں حسین کو مارنے والے مدینے سے تھے، چونکہ مدینہ بہت دور ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر کوئی آیا بھی ہو تو ایک دو آیا ہوگا۔ مکہ بہت دور ہے تو کوفہ نزدیک تھا نا، تو آج تک تانا لوگ دیتے ہیں وہ کوفی تھے، وہ کوفی تھے، وہ کوفی تھے۔ ایسے ہی ہے نا؟ وہ تانا دیتے ہیں چونکہ کوفہ نزدیک ہے اس لیے ایسے ہی ہے، اور کہتے ہیں کوفے میں سارے شیعہ تھے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہوں، جا کے ان سے بھی پوچھیں جو کہتے ہیں کوفی شیعہ تھے، تو امام حسین کو بلانے والے کون؟ کہتے ہیں کوفہ والے، اور کوفے والے ہیں شیعہ۔ تو امام حسین ہی کہہ دیتے کہ میں تمہارے بلانے پہ کیوں آؤں، تم تو صحابہ کے منکر ہو۔ یار آپ توجہ نہیں فرما رہے، بات توجہ فرمائی ہے؟ بھئی امام حسین کا ایک خط دکھاؤ، ادھر ہمیں متہم کرنا ہو اور ہم پر الزام لگانا ہو تو شیعت کو بدنام کرنا ہو، کہتے ہیں جی بلانے والے کوفی اور وہ سارے شیعہ۔ تو وہ شیعہ کب ہوئے؟ بولے کب شیعہ ہوئے؟ امام حسین سے پہلے شیعہ تھے نا، تبھی بلایا نا۔ تو امام حسین انہیں پہلے سے جانتے تھے نا کہ کوفہ میں شیعہ ہیں، جانتے تھے۔ اچھا امام سے پہلے کون تھا؟ امام حسن۔ امام حسن سے اوپر علی ہے، تو علی کے دور میں ہی شیعہ ہوئے تھے نا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے جب بلایا
تم امام کہتے میں تم پر اعتبار کیسے کروں؟ تم تو سب صحابہ کرتے ہو، تم کافر ہو، رافضی ہو۔ تو حسین مدینہ چھوڑ کے ان کے کہنے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے دعوت فکر ہے، جائیں برادران سے مؤدبانہ لہجے میں مجادلہ بالاحسن کے ساتھ پوچھیں بھئی کیوں امام نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور یہی اعتراض کہ شیعہ ہیں بلانے والے، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اور ایک بات اور ثابت ہو گئی، جو امام حسین کو بلا رہے تھے وہ اس وقت تک یزید کو تو نہیں مان رہے تھے نا، بولے یزید کو تو نہیں مان رہے تھے، تو باقی مان رہے تھے نا۔ حسین ان کے پاس جا رہے ہیں جو یزید کو نہیں مان رہے۔ آپ بات توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا حسین ان کے پاس جا رہے ہیں جو یزید کو نہیں مان، تو جنہیں چھوڑ کے جا رہے تھے وہ مان رہے تھے۔ بس پتا چلا شیعہ نے پہلے دن سے نہ یزید کو مانا ہے نہ یزید جیسوں کو مانا ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی نا، ایک بات اب اس کا حل ڈھونڈیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں بلانے والے تھے، اور ہمارا تعلق حسین سے ہے، حسین کو ماننے والوں سے نہیں۔ نہیں میری بات سنو، ہم حسین کے ساتھ ہیں، میرا باپ بھی حسین کو چھوڑے تو چھوڑ دوں گا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بھئی شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو حسین کے ساتھ رہے، تو جب وہ حسین کے مخالف ہو گئے تو وہ انہی جیسے ہو گئے جنہیں چھوڑ کے حسین آئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن اس وقت تک تو انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، سب نے کر لی تھی، اگر نہ کی ہوتی تو وہ بھی کہتے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، کہتے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب اس شیعہ کے اس رخ کو، چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے خلاف اگر تحریکیں اٹھی، برملا کہہ رہو پڑھ لو، پڑھ لیں، وہ تحریکوں کی سربراہی کرنے والے کون ہیں؟ خاندان آل محمد میں ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ کربلا کے بعد توابین کی تحریک اٹھی، حضرت مختار کی تحریک اٹھی، اس کے بعد حضرت زید کی تحریک اٹھی، نفس زکیہ کی تحریک اٹھی، وہ ساری تحریکیں دیکھ لو وہ کس خاندان سے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں۔ تو اس نے ایسے ہی نہیں لکھا ڈاکٹر طاہا حسین نے، اس نے کہا کہ شیعہ مخالف وہ، توجہ، شیعہ مخالف وہ طبقہ حاکمہ، آج کی اصطلاح میں وہ کہتا ہے شیعہ وہ ہیں جو ہمیشہ اسلام میں بننے والی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے ہیں۔ نہیں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے یہ لفظ کہہ دیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو نبی کے دین کو پر لباس نبی کے دین کا پہنایا ہوا تھا، اندر وہی جہلیت تھی۔ توجہ فرمائیں، وہ کہتا ہے شیعہ وہ ہے جو ہر دور کے نفاق سے لڑا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں انہیں بدنام کرنے کے لیے اس قوت طبقہ حاکمہ کے ساتھ ظلم کی وجہ سے، ویسے نہیں، ظلم کی وجہ سے لڑتا رہا، اسے بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا، کہا گیا کہ اب وہ واقعات جو چھپانے تھے، اشارہ کر دیتا ہوں، میں کوئی مناظرہ تھوڑا کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، وہ مدینے میں خلیفہ راشد اور 40 دن تک محاصرہ۔ اب دو باتوں میں ایک بات ہے، یا سارے مدینے والے ان سے ڈر رہے تھے یا ان کے ساتھ تھے؟ نہیں سوال تو ہے نا۔ وہاں آئیں، گھر میں آ کے، ابھی میں نے مثال دی نا، کوفیوں کا نام لیتے ہو تو ہم تاریخی حوالے سے انکار تھوڑا کرتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ہاں اکثریتی لشکر کوفے سے ہی آیا، لیکن اب وہ کوفی کون تھے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ کون تھے، وہ کیسے پلٹے، ان کو کیسے پلٹایا گیا وہ اور بات ہے۔ لیکن کوفے سے ہی حبیب آئے، کوفے سے ہی ہور آئے، کوفے سے ہی زہیر آئے، تو یہ سارے بھی تو آئے ہیں۔ تو حسین اسی لیے تو بلا رہے تھے تاکہ خالص کر کے تمہیں قیامت تک دکھا کے جاؤں میرے کون ہے اور میرا نام لے کے ادھر رہنے والے کون ہے۔ نہیں کربلا تو کسوٹی ہے قیامت تک کے لیے۔ اب سوال ہمارا یہ ہے
کہ ادھر کربلا میں تو کوفیوں کو مان لیا چونکہ نزدیک ہے، تو اب مدینے میں وہ باہر سے لوگ آئیں اور آ کے قبضہ کر لیں اور سب دیکھتے رہیں، تو سوال تو پیدا ہوا۔ اب امت میں جب سوال پیدا ہوا نوجوانوں میں، شیعہ سنی میں، کہ کیا ہوا؟ وہ خلیفہ راشد کو آ کر مدینے میں ان کے گھر میں محاصرہ کر کے قتل کر دیا گیا، مقتول ہو گئے۔ اور امیر المومنین کے بقول ایک ایسا فتنہ اس قتل کے بعد امت میں پیدا ہوا کہ پھر کربلا اسی کا تسلسل، ایسا ہی ہے۔ تو وہ کیسے ہو گیا، یہ تھا سوال کہ کیسے ہو گیا، وہ کون تھے جنہوں نے آ کے یہ کام کیا اور کیوں کیا؟ دو سوال ہیں، پہلا جنہوں نے کیا وہ کون تھے، دوسرا خلیفے کے خلاف کیوں کیا، کیوں؟ سوال تھے۔ یہ دونوں سوالوں کے جواب اگر دیے جاتے تو بہت سے پردہ نشینوں کے نام آ جاتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان دشمنوں نے یہ پہلو چھپانے کے لیے کہا جی عبداللہ ابن سبا آیا اور 7 لوگوں کو لگایا اور خلیفے کو قتل کر کے پھر غائب ہو گیا۔ یہ عبداللہ ابن سبا ہے یا سپرمین ہے؟ جب چاہتا ہے آ جاتا ہے اور جب چاہتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ کہا گیا، یہ مذاق ہے، تاریخ میں کیا جا رہا ہے، تاریخ میں کہا جا رہا ہے جی وہ قتل کرنے والا عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا یہودی ایرانی، وہ سارے ایرانی مل کے آ گئے اور وہ آ کے قتل کر کے چلے گئے مدینے سے۔ اور وہ ابو لولو کا وہ بھی مجوسی ایرانی تھا، وہ بھی یہ کر گیا۔ توجہ فرمائیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں، 3 خلفاء کے میں سے 2 خلیفے مقتول واقعہ ہوئے نا، قتل کیے گئے، دونوں کے قتل کے بارے میں چھپایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اہل بیت کے کسی قاتل کا کوئی نام بچے سے پوچھو، نہیں توجہ فرمائی، وہ بتائے گا۔ یہ کس کا اثر ہے؟ ان مجلسوں کا۔ اب پتہ چلا ان مجلسوں کی مخالفت ہو کیوں رہی ہے، میری بات نہیں پہنچی ہے، مخالفت ہو کیوں رہی ہے؟ چونکہ قاتلوں کو چھپانا ہے، چھپانا ہے۔ اب ان قاتلوں کو چھپائیں کیسے جن کو ہم چھپنے نہیں دے رہے؟ چونکہ اسلام میں اختلاف و افتراق و انتشار کا سبب وہ بنے ہیں، وہ بنے ہیں، امت کو راہ حق سے ہٹانے والے وہ ہیں۔ اب آپ پڑھے لکھے دوست، آپ سے ایک بات کہتا ہوں، شیعہ اور شیعت، شیعہ اور شیعت دونوں ذہن میں رہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انحراف، ایک ہوتا ہے انحطاط۔ انحطاط زوال، انحراف راہ سے ہٹانا، منحرف کرنا، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی قوم اس وقت تک زوال کا، انحطاط کا شکار نہیں ہوتی جب تک پہلے انحراف کا شکار نہ ہو۔ آسان لفظ کروں، اس وقت تک کوئی قوم ذلت کی پستی پر نہیں آتی جب تک پہلے اسے راہ سے ہٹایا نہ جائے۔ پہلے راہ سے ہٹایا جاتا ہے، پھر ذلت تک پہنچایا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ لوگ مقالے لکھتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ بھئی وہ اسباب تو نظر آ رہے ہیں، یہ بحث نہ کریں امت زوال کا شکار کیسے ہوئی، پہلے یہ ڈھونڈیں امت انحراف کا شکار کیوں ہوئی۔ نہیں، بعض لوگوں کو لفظ سمجھ میں نہیں آیا، میں بدل دیتا ہوں۔ یہ نہ ڈھونڈیں کہ امت زوال کا شکار کیوں ہے اور کیسے ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ وہ ڈھونڈیں جو نظر نہیں آ رہا، کہ امت کو راہ پیمبر سے ہٹایا کس نے۔ پہلے انحراف ڈھونڈو، پھر انحطاط خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر امت کو وہ انحراف نظر نہ آئے تو مجلسوں میں آ جاؤ۔ ہم کربلا کو زندہ رکھ کے یہی بتا رہے ہیں کہ راہ سے ہٹانے کا نتیجہ یزیدیت ہے۔ وہ راہ سے ہٹانے کا نتیجہ یہ یزیدیت ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اور وہ میرے استاد محترم ایک لفظ کہا کرتے ہیں، لوگ ولایت سے ہٹے
تو خلافت کی طرف گئے. خلافت کی کوکھ سے ملوکیت نکلی اور ملوکیت کی آغوش سے یزیدیت نکلی. اور یزیدیت کو جو وجود ملتا ہے، تحفظ ملتا ہے، وہ بادشاہت میں ملتا ہے، اور بادشاہت کو تحفظ خارجیت میں ملتا ہے. میری بات نہیں پہنچی ہے، اب سوچئے گا. خارجیت، بادشاہ، ملوکیت، یزیدیت، اس کا آپس میں تعلق ہے. یہ ایک دوسرے کا گٹھ جوڑ ہے جو پرمان چڑھتا ہے. اور اس یزیدیت، ملوکیت اور خارجیت کا مقابلہ کرنے کا نام ہی حسینیت ہے. ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اگر حسینیت نہ ہو. حسینیت نہ ہو، حسینیت نہ ہو. اب وہ بدنام کرنے کے لیے تو وہ گھڑا گیا، وہ واقعہ تو گھڑا گیا، کہا گیا کہ جی وہ آیا اور اس نے کر دیا. لیکن اس سے کیا آج کا پڑھا لکھا نوجوان مان جائے گا؟ اگر وہ عبداللہ ابن سبا اتنا طاقتور تھا کہ آ کے سب کچھ کر گیا، تو جو میرے پاس پہنچا میں اس پر اعتبار کیسے کروں؟ نہیں، جو احادیث کی شکل میں پہنچا اس پر اعتبار پھر کیسے کروں؟ تو یہ شیعہ سے پہلے صحابیت کی توہین ہے کہ صحابیت کی موجودگی میں عبداللہ ابن سبا آ کے سب کچھ کر کے چلا جائے. آیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو پھر احادیث میں جو آیا ہوا ہے اس پہ اعتبار کیسے کریں؟ کیسے اعتبار کریں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ باتیں کر کے لوگوں کو اب گمراہ نہیں کیا جا سکتا. اب لوگ سوال کرتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ اگر انسان کسی کا دن منائے خوشی میں تو ظاہر ہے اس کی ولادت منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، اس وقت تو اس کے مخالفوں کا، دشمنوں کا تذکرہ بھی نہیں آئے گا نا. لیکن اگر کسی کی وفات یا کسی کی شہادت منا رہا ہے تو شہید ہوا ہے تو شہادت منا رہے ہیں نا، بول رہے ہیں، پھر ہی منا رہے ہیں نا. تو اگر وفات مناؤ گے تو تبھی موت گئے، شہادت مناؤ گے تو کسی نے شہید کیا ہے نا. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شہادت منائی جائے، لیکن جنہوں نے شہید کیا ان کا ذکر نہ کیا جائے. میری بات پہنچی ہے؟ تو پھر کن کے خلاف اور کس لیے شہادت منائی جائے جب ادھر کا تذکرہ ہی نہ ہو کہ کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا، کیوں کیا؟ جب آپ نے ادھر کا تذکرہ ہی نہیں کرنا تو پھر وہ شہادت منانے کا فائدہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ادھر کہہ رہے ہیں شہید اور ادھر نوجوان سوال کرے کس نے شہید کیا، کہا یہ نہ پوچھو. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اور منافقت کی انتہا دیکھیں. کہا جاتا ہے کہ بھئی عاشور کے دن یہ جو چھٹی ہوتی ہے ایک، اس سے اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، لہذا یہ چھٹی ختم کی جائے اور ان کو اگر یہ جلوس نکالنا ہی ہے تو انہیں یہ پارکوں میں، گھروں میں محصور کر دیا جائے. حسین کے نام پہ جلوس نکلے، گھروں میں محصور کرو، نقصان ہوتا ہے. ایک یا دو چھٹیوں سے نقصان ہو رہا ہے اور خود 4 چھٹیاں مانگ رہے ہیں. میری بات پہنچی ہے؟ خود سرکاری سطح پہ 4 چھٹیاں مانگی جا رہی ہیں نا. بھئی چاروں خلفاء کی ہر سال جب وہ ایام آتے ہیں تو آپ ایک اشتہار دیکھتے ہیں نا، سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جو اعلان کر رہے ہیں اگر انہیں خلفاء سے محبت ہے تو اس سے محبت کیوں نہیں جن سے خلفاء کو محبت تھی؟ اگر بھئی آپ کا مطالبہ یہ ہے، ان 4 خلفاء میں ایک کا بیٹا ہے حسین اور باقی 3 آپ نے خود لکھا، وہ واقعہ بھی لکھ دیا، مجھے نہیں پتا اس کی صداقت پر ایک علیحدہ گفتگو ہے، لیکن ہے تو صحیح نا، مشہور تو ہو گیا نا. انہوں نے کہا لکھوا لائیں، ہے تو صحیح نا کہ لکھوا لائیں. تو وہ جن کو لکھوانے کو سعادت سمجھ رہے تھے
تو ان کو مان رہے تھے نا کہ ان کے لکھنے سے جنت مل جاتی ہے، تو جسے جنت مل رہی ہے اس کا دن منانا بدعت نہیں ہے، اور جس کے صدقے میں مل رہی ہے میری بات سنیں، چونکہ الحمدللہ یہاں برادران دوسرے بھی تشریف لاتے ہیں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اور نہیں بھی آتے ان تک بات پہنچنی چاہیے۔ ہمارے دل میں جو احترام، جو مقام جو ہے، توجہ فرمائیں۔ تین طرح کے لوگ ہیں اس مسلمانوں میں، تین گروہ ہیں، تین۔ ایک شیعہ، توجہ فرمانی، ایک محب، ایک ناسبی۔ ناسبی وہ ہے جو دشمن اہل بیت ہے۔ ہم عام اہل سنت کو دشمن اہل بیت نہیں مانتے، ڈر کے نہیں کہہ رہا، واللہ باللہ ثم اللہ نہیں مانتے۔ وہ محب اہل بیت ہیں، وہ محبین اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ حسین کا ذکر بند کرو، یہ اہل سنت کے نمائندے نہیں، یہ ہے ناسبیت، یہ ناسبیت ہے۔ ناسبیت اور سنیت میں پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ جو حسین سے محبت کرے اور کم از کم یزید سے نفرت کرے وہ سنی ہے، اور جو یزید سے دعوی محبت کرے وہ سنی نہیں، وہ ناسبی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہے بس، یہ ہمارا پیغام ہے اہل بیت کے سے محبت رکھنے والے اہل سنت برادران۔ اور الحمدللہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں امام حسین کے ماننے والے ہیں، اور نہ ماننے والے ہوں تو میڈیا سے لے کر عام لوگوں تک۔ آپ میری بات کی تائید کرو گے، میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ نفرت، یہ کینہ، یہ بغض نہیں آنا چاہیے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، یہ 2 مہینے عموماً پاکستان میں 80% وہ جو اہل سنت برادران ہیں 2 مہینوں میں، اور بعض جگہ پر سختی ہے 2 مہینوں کی، بعض جگہ کم از کم 1 مہینہ وہ شادیاں نہیں کرتے، ہے نا۔ میرے دوست ہیں کئی، میں نے ان سے ایسے ہی بات کی، انہوں نے کہا قبلہ میرے بیٹے کی شادی پہ آنا اہل سنت ہے۔ میں نے کہا کب کر رہے ہیں؟ کہنے لگے محرم سفر کے بعد۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا امام حسین صرف آپ کے ہیں؟ تو جو یہ سوچے کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں، میرا بھی اس سے تعلق ہے، رشتہ ہے، میں بھی اس کے اپنے دل میں حسین کی جتنی محبت پا رہا ہے سمجھ لے اتنا حسینی ہے۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، رات بھی میں نے کہی تھی، نہ شیعوں سے کہتا ہوں اپنا عقیدہ چھوڑو، نہ سنیوں سے کہتا ہوں رہو، لیکن ایک کام کرو۔ شیعہ سے بھی کہتا ہوں شیعہ حسینی بنو، سنی سے بھی کہتا ہوں سنی حسینی بنو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اگر آج کے یزیدیوں سے جان چھڑانی ہے تو ذکر حسین زیادہ کرو۔ وہ جو سنی کے نام پہ سنی بنا ہے وہ خود تم سے جدا ہو جائے گا، وہ جدا ہو جائے گا۔ ذکر حسین کرو، ذکر حسین کرو، اور ذکر حسین ذکر رسول ہے۔ انشاءاللہ پرسوں یا کل آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ وہ کتاب بھی لاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ شہادت حسین شاہ عبد العزیز کے نزدیک محدث دہلوی، وہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے، ان کی کتاب سر و شہادتین پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں دونوں شہادتوں کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے۔ اب کل اس کی تفصیل اگر آ گیا، اور اگر ان 4 دنوں میں میرے موضوع میں آ گیا تو عرض کر دوں گا، لیکن دوستان محترم یہ بات درمیان میں عرض کی آپ تک۔ تو یہ شیعت کے خلاف اور شیعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اب شیعہ اور علی کا شیعہ، شیعہ اور علی کا شیعہ، یہ 2 عنوان ایسے ہیں جو شیعہ اور سنی بھائی دونوں کی کتابوں میں آج بھی باقی ہیں، اور بشارت ہے پیغمبر کی
کسی عام شخص کی نہیں۔ کل انشاءاللہ موضوع آگے لے کے بڑھوں گا، آج اسی پہ سمیٹتا ہوں، آپ تک جو بات پہنچا رہا ہوں۔ لفظ شیعہ اور علی کا شیعہ، یہ دونوں لفظ رسول نے دیے۔ لو چیلنج کرتا ہوں، کسی اور کے بارے میں اس طرح کی ایک حدیث کو پیش کر دے جس طرح کی ہم پیش کریں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب نے پوچھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہے؟ یہ بہترین لوگ کون ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہی لوگ خیر البریہ ہیں۔ کہا ان کا مصداق تو بیان کر دیں، کون ہیں؟ تفسیر در منصور میں امام حسقانی نے شواہد التنزیل میں، اور ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں، شوکانی نے فتح القدیر میں، اور متعدد کتابیں، متعدد، میں نے معتبر کتابوں کے نام لیے، وہ ینابی المودع، وہ چونکہ مانتے نہیں اس طرح، تفسیر در منصور میں ہے، اور تفسیر فتح القدیر میں ہے، شواہد التنزیل میں ہے، الصواعق المحرقہ میں ہے، ینابی المودع میں ہے، اور بھی متعدد کتابوں میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب نے، اور ان میں سے نام بھی لکھا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انصار میں بڑا مقام آپ کا، آپ جانتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ وہ خیر البریہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، ادھر مسجد نبوی میں وہ آتا نظر آیا جس کا رسول انتظار کر رہے تھے، اور یوں رسول نے دیکھا اور کہا جابر یہ ہے وہ خیر البریہ۔ کون تھا؟ ابو طالب کا بیٹا علی۔ سنے، سرکار نے فرمایا یا علی انتا وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت میں کامیاب ہیں۔ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ 7 سے 8 احادیث اسی مضمون کی الصواعق المحرقہ میں موجود ہیں۔ ایک میں لفظ یا علی انت وشیتک فی الجنہ، یا علی انت وشیتک یوم القیامت راضیین مرضیین۔ کسی میں ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ قیامت کے دن جو فائز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں۔ بھئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سرکار نے لفظ شیعہ کو خاص کیا ہے علی کے ساتھ۔ ہر شیعہ جنت میں نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو علی کا شیعہ ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی، جو علی کا شیعہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں شیعہ بمانا محب تھوڑا ہے، چونکہ کون تھا جو مولا علی سے اظہار نفرت کرتا؟ یہاں رسالت مآب کے پیش نظر بھی اصل و اصول شیعہ میں آیت اللہ کاشف الغطاء نے لکھا، انہوں نے کہا سرکار کا یہ فرمانا اے علی تو اور تیرے شیعہ جنتی ہیں، کامیاب ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ توجہ فرمائیں، کہا یہ نسبت دینا علی کی طرف شیعت کی، یہ بتا رہا ہے کہ سرکار کی نظر میں یہاں مولا علی سے عمومی محبت کرنے والا مراد نہیں، بلکہ رسول کے بعد علی کو اسی عنوان سے ماننا جو رسول اپنی زندگی میں جگہ جگہ دے رہا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، اب میں کہتا ہوں میرے رسول نے شیعہ اور شیعت کی بنیاد اسی دن رکھ دی جس دن اپنی رسالت کا اعلان کیا، کہا مجھے رسول مانو، میں تمہارے لیے دین و دنیا کا پیغام لایا ہوں۔ سب نے لکھا، 12 سال کا بچہ مجمع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا ناصروں کا، میں تیرا مددگار ہوں۔ تو رسول نے کہا اب ادھر آؤ، آئے، کہا یہ میرا وصی ہے، خلیفہ ہے، وزیر ہے، یہ میرا وصی ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے۔ کب کہا؟ جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو بتایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ یہ ہے۔ اب جو رسول کو مان رہا ہے وہ اسے بھی مانے گا جسے رسول نے منوایا۔ اسی لیے سرکار نے اپنی زندگی میں کہہ دیا
وہ جو اسے مانے گا وہ اس کا شیعہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو اس کے پیچھے چلے گا. اب آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میں نے بار بار کہا وہ لفظ شیعہ میں جو معنی چھپا ہوا ہے اس کے بغیر کوئی شیعہ بن جائے گا. وہ شیعہ بمعنی مشایت، مولا کے قدم با قدم چلنا، علی کے پیچھے چلنا آسان کام ہے، آسان کام ہے. ایسے کہنے سے ہو جائے گا، کہنے سے ہو جائے گا. علی کے پیچھے کون چلا؟ اسی لیے تو علی نے کہا جن کو علی نے یاد کیا. مولا نے کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں متعدد مواقع پہ یاد کیا ہے. جانتے ہیں؟ نہج البلاغہ پڑھیں. مولا نے یاد کیا، کہا فلاں کہاں گئے، فلاں کہاں گئے. تو علی کی نظر میں وہ اس قابل تھے جنہیں یاد کیا جائے. اب جن کو علی نے یاد کیا ان میں ابو ذر ہے، ان میں سلمان ہے، ان میں عمار ہے. کون عمار؟ کون عمار؟ جس کے ماں باپ پہلے شہید، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر. خود عمار کیا ہے؟ عمار یاسر کیا ہے؟ کیا ہے یاسر؟ عمار 90 سال کی عمر ہے اور کمر بند باندھ رہے ہیں، کمر سیدھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ صفین میں 90 یا 95 سال عمر لکھی گئی، کمر سیدھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت مالک اشتر نے دیکھا، کہنے لگے عمار کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کمر سیدھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں؟ کہا میدان میں جا رہا ہوں. 90 سال کی عمر میں عمار شیعہ ہے، محب نہیں، شیعہ ہے. شیعہ وہ جسے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. ہاں عمار کیوں کمر سیدھی کر رہے ہو؟ کہنے لگے میدان میں جا رہا ہوں. کہنے لگے اس عمر میں؟ کہا جاؤں گا. کیوں؟ کہا تاکہ قیامت تک بتا دوں حق کدھر ہے. واضح کر کے کل بیان کروں گا، اس کی تفصیل بیان کر دوں گا. آج آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے سنیں. وہ 90-95 سال کی عمر میں کمر بند باندھ کے نکلے. کہنے لگے علی کی حقانیت کا گواہ بن کے جانا چاہتا ہوں. 90 یا 95 سال کی عمر میں وہ شہادت پائی، وہ شہادت پائی نا. یہ ہے علی والا کہ اگر میدان جنگ حق و باطل ہو تو وہ اپنی بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، وہ امام وقت کو دیکھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہے شیعہ، یہ ہے شیعہ. حجر بن عدی شیعہ ہے، حجر شیعہ ہے. آپ جانتے ہو وادی عذرا میں جائیں تو 8 یا 6 قبریں ہیں. اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے 8. ان 8 قبروں میں ایک حجر کی ہے نا، وہ شام میں وادی عذرا میں. ایک اس کے بیٹے کی بھی قبر ہے، حجر کے بیٹے کی قبر ہے. جانتے ہیں اس واقعے کو علماء نے نقل کیا. حضرت حجر پر ایک کتاب لکھی آغا محمدی ریشہری نے یہ واقعہ نقل کیا. کہتے ہیں کہ جب وہ ابن زیاد اور وہ امیر شام کے حکم سے لے جایا گیا نا وادی عذرا میں، اور جلاد کو حکم تھا کہ مطالبہ کرو اور اس کے بعد قتل کر دو. حجر اور 7 وہ 7 ساتھی ہیں، انہیں لائن میں کھڑا کر لیا اور کہا جلاد نے ابن زیاد اور امیر شام کا حکم ہے کہ علی پر سب وہ شتم کرو، وہ تبرہ کرو. تو جان بخشی گئی. سنو گے؟ حجر نے کہا اس زندگی پہ تبرہ ہے جو یہ کام کر کے ملے، وہ زندگی نہیں چاہیے. اچھا جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. سنیں، ایک ایک اس کے ساتھی کو قتل کرتا آیا، قتل کرتا آیا. 2 بچ گئے، بیٹا اور باپ. حضرت حجر نے کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. کہنے لگا کیسا بیٹا ہے؟ باپ ہے، تجھے بیٹے سے محبت نہیں؟ کہہ رہا پہلے بیٹے کو قتل کرو. سنیں گے؟ حجر کہتے ہیں اگر اس سے محبت نہ ہوتی تو کیوں کہتا؟ اگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو کیوں کہتا؟ کہنے لگا یہ کون سی محبت ہے؟ جلاد سے کہا تجھے کیا پتا، یہ دلیل محبت ہے. تو ابھی میرے ہی گردن پہ تلوار چلائے گا، مجھے پتا ہے، لیکن نہیں چاہتا کہ میری گردن پہ چلنے والی تلوار دیکھ کر بیٹا ڈر جائے. چاہتا ہوں پہلے بیٹا علی کے قدم چومے پھر میں پہنچوں اور کہوں یا علی ایسے بیٹے تربیت کیے ہیں. یہ ہے شیعہ، یہ ہے شیعہ، یہ ہے شیعہ. شیعہ
یعنی جو کربلا میں مجسم ہو جاتا ہے، جو دولت و شہرت و حکومت کی پرواہ نہیں کرتا، جو علی کے حسین کے قدموں میں رہتا ہے، جو اہل بیت کے مشن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، یہ ہے شیعہ، یہ ہے وہ جنت کی بشارت پانے والے۔ ان جنت کی بشارت پانے والوں کو دیکھنا ہے نا تو وہ 72 کو دیکھ، وہ ہیں، وہ شیعہ حسین ہیں۔ اب ایک بات کہتا ہوں، یہ جو کربلا میں آئے ہیں نا سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں آئے ہیں، یہ رشتوں میں نہ انہیں دیکھا کرو، معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے دوستو، انہیں رشتوں میں نہ دیکھا کرو۔ یہ بہن نہیں جو بھائی کے ساتھ آئی، یہ بیٹیاں نہیں جو باپ کے ساتھ آئیاں، یہ بھائی نہیں جو بھائی کے ساتھ آئے، یہ بیٹے نہیں جو باپ کے ساتھ آئے، یہ بھانجے بتیجے نہیں ہیں جو اپنے ماموں اور چچا کے ساتھ آئے، یہ سارے وہ ہیں جو حسین کو امام سمجھ کے آئے ہیں، یہ اپنے امام وقت کے ساتھ آئے ہیں، امام وقت کے ساتھ، امام وقت کے ساتھ۔ اسی لیے تو جب تک حسین تھے زینب ساتھ ساتھ تھی۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، بی بی کا لقب ہے نا شریکت الحسین، ہاں مانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں عصر عاشور تک زینب شریکت الحسین تھی، اور شام غریبہ زینب خود حسین ہے، یہ خود حسین ہے۔ کون زینب؟ کون زینب؟ کون معرفت زینب کو پہنچے؟ کون پہنچے؟ کون پہنچے؟ جہاں انبیاء صبر کرتے ہیں زینب وہاں شکر کرتی ہے، شکر کرتی ہے۔ 13 رجب کا دن گزر گیا، کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا نا کہ یہ کربلا والوں کا سوئم چہلم منایا جاتا ہے نا۔ کسی نے علامہ علی نقی نکن سے پوچھا تھا 12 اماموں میں صرف حسین کا چہلم کیوں، باقی کا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا باقی کا چہلم منانے والے موجود تھے، حسین کا چہلم منانے والی بہنیں کبھی بازاروں میں تھی کبھی درباروں میں تھی۔ یہ بازاروں اور درباروں میں پھرائی جا رہی تھی۔ بس عزاداران حسین، میں نے کہا 13 محرم کا دن آ گیا، 10 11 12 3 دن رسول کی اولاد کربلا کے صحرا میں بے غور و کفن پڑی رہی۔ 3 دن کے بعد اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان کا دل میں فطور اور وہ خباثت اور نجاست کیا تھی کہ اس سے بدبو اٹھے لوگ نفرت کریں۔ یہ تو مظلومیت اہل بیت تھی، اللہ کا تو ارادہ ہی کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں اب ایک ہوا چلی اور ہوا کا رخ ہے اس آبادی کی طرف جس کا نام غازیہ لکھا ہے۔ جب ہوا پہنچی نا وہاں تو دوڑ کے مرد و زن باہر آ گئے، کہنے لگے ایسی خوشبو تو کبھی ہمارے مشام کو پہنچی نہیں، ایسی حسین خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور اب متوجہ ہوتے ہیں صحرائے کربلا کی طرف۔ ان کی عورتیں بھی نکل آئیں، کہنے لگی تم نے بڑی کوتاہی کی، کیا منہ دکھاؤ گے رسول اور آل رسول کو؟ بطول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب وہ کوتاہی تو کر دی، یہ تو نہ کرو۔ رسول کے بچوں کے لاشیں بے غور و کفن پڑے ہیں، جاؤ دفن کرو۔ انہوں نے کہا کیا کریں، ابن زیاد کے فوج ہے، آ گئے تو حملہ کر دیں گے، مار دیں گے۔ میں نے یہ پڑھا، البقائے والحوادث میں بھی لکھا ہے اور شیخ الجامعہ نے بھی یہ لکھا، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم نہیں جا سکتے، اب عورتیں خود چل پڑی، چلی تو غیرت آئی، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو؟ کہا تم بطول کو شاید منہ دکھا لو، ہم بطول کا سامنا قیامت میں نہیں کر سکتے، خود دفن کریں گی۔ کہا نہیں یہ کام نہ کرو، ہم جاتے ہیں۔ اب یہ مرد چلے تو کہتے ہیں یہ خواتین پھر پیچھے چل پڑی۔ جب پیچھے چلی انہوں نے مڑ کے دیکھا، جو ان میں بزرگ تھا، کہا تم سے وعدہ رہا ہم دفن کر کے آئیں گے۔ کہا ہمیں یقین ہے تم پر، تو پھر کیوں آ رہے ہو؟ سنو گے
سنو گے؟ کہتی ہیں تم دفن کرنا، جنازے اچھے نہیں لگتے اگر ان کے پاس کوئی رونے والی نہ ہو۔ ہائے مظلومیت اہل بیت، تم دفن کرنا، ہم دور بیٹھی رہیں گی۔ اب آ کے صحرا میں، اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ اس صحرا میں گلشن بطول کے پھول بکھرے ہوئے، دیکھنے لگے اب دفن کریں تو کیسے کریں؟ آپ پوچھیں نا کیوں یہ سوچ رہے ہیں؟ بھئی ہر میت پہچانی جاتی ہے سر کے ساتھ۔ ہائے جن کے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں ہو، ایک ایک لاشے کو دیکھتے ہیں، حیران ہیں، کہتے ہیں اتنے میں دیکھا کہ ایک گرد ہٹی دور سے سوار آتا نظر آیا، ڈر گئے، کہنے لگے شاید فوج اشقیاء کے سپاہی آ گئے، کہتے ہیں چھپ گئے۔ جب چھپنے لگے نا، اس شخص کی آواز آئی، وہ جو گرد ہٹ کے آیا تھا، کہ ڈرو نہیں، میں ان کا اپنا ہی ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے کس کو دفن کرو، کس کو دفن کرو۔ اب آگے بڑھے اور وہ ایک ایک کو بتاتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کچھ لاشوں کو اکٹھا کرو۔ اب اکٹھا کیوں کیا؟ اگر میت سلامت ہوتی تو علیحدہ علیحدہ دفن کرتے ہیں نا۔ اور رونے والوں عزیزوں، آج بھی جاؤ تو گنجے شہداء میں ایک شہادت پڑھتے ہو۔ ہائے حسین تیری عظمت پہ قربان، تیری مظلومیت بھی ہے، تیری عظمت بھی ہے۔ وہ گنجے شہداء میں جیسے اصحاب حسین ہے ویسے انصار حسین ہے۔ حسین تو نے بتا دیا کربلا میں گرنے والے خون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہاں کہا ان سب کو اکٹھا دفن کرو، یہی کہا نا، کہا حبیب کو اس طرف دفن کرو، اکبر کو دائیں دفن کرو، اور پھر کہتے ہیں ایک اور لاشے کی طرف گئے۔ میں یہ جملہ نہ پڑھتا اگر میں نے علماء سے نہ سنا ہوتا۔ کہتے ہیں یہاں سید بحر العلوم کا واقعہ ہے یا ایت اللہ کاشف الغطاء کا۔ کہتے ہیں ان کے دور میں ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، حضرت ابوالفضل العباس میرے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری قبر کے قریب پانی آ رہا ہے، میری میت کو اوپر کرو، جسد اطہر کو اوپر کرو۔ کہنے لگے کہ تو پتا کیا اس کی آبادی سے؟ کہنے لگے یہ نیک ہے، با تقویٰ ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ آئے علماء، اور اب ان کو کہا تو خود جا قبر میں، اسے بھیجا۔ اب جانتے ہیں قبر تو نیچے ہے، جب گیا نا ایک دفعہ منہ پیٹتا باہر آیا، علماء دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھے، آگے کاشف الغطاء، اور کہنے لگے کہ کیوں رو رہے ہو؟ قبلہ مجھے جواب دیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ عباس اتنے بلند قامت تھے کہ جب گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہوتے تو قد اتنا بلند ہوتا، تو جس کا قد اتنا طویل ہو اس کی قبر کتنی ہونی چاہیے؟ کہا بات تو بتاؤ۔ کہا میں نیچے گیا تو میں نے دیکھا کہ اتنی قبر ہے جتنی 2 سال کے بچے کی ہوتی ہے۔ اب آگا کا گریہ بلند ہوا، کہنے لگے اب یقین آ گیا پہ سیوف ہے مہربان، ایربان کا معنی کیا ہے؟ عزادارو عباس کے جسم پر اتنی تلواریں، اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ جب 13 محرم کو لاشا اٹھانے لگے تو لاشا بکھر گیا۔ ہائے عباس، کہا اسے کپڑے میں بند کرو اور اس فرات کے کنارے دفن کر دو۔ عزادارو سارے لاشیں اس نے نشاندہی کی اور یہ دفن کرتے رہے۔ اب اس ہستی نے کہا ایک لاشا بچ گیا ہے، کہا اس کے قریب نہ آنا، یہ میں جانوں اور یا وہ جانے۔ کہنے لگے کیسے اٹھائیں گے؟ کہا تم دور ہو جاؤ۔ کافی دیر کے بعد کہتے ہیں اس کو قبر میں رکھا۔ وہ کس کا لاشا تھا؟ عزادارو جب میت کو رکھا نا، اب وہ دوڑ کے قریب آئے، کہنے لگے ہر قبر کی آپ نے نشاندہی کی، اس کی بھی تو نشاندہی کر دے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو 2 دریاؤں کے درمیان پیاسا مارا گیا، یہ وہ ہے جس کی بہن 70 قدموں پہ دیکھتی رہی، یہ وہ ہے جسے ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملا، یہ وہ ہے
جس کا بیٹا اسے دفن نہ کر سکا، یہ وہ ہے جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ بس عزادارو، اب میرا امام جانے لگے، ایک دفعہ انہوں نے پکڑ لیا، مولا ہمیں بتا کے جائیں آپ کون ہیں؟ کہا وہی ہوں جس کا یہاں پر سارا گلشن بکھرا ہوا ہے، میں اسی مظلوم کا وہ بیٹا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ فرما، خدایا جو نحق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد خدایا تمام کفر جہانی کو نیست و نابود فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد خدایا امام زمان کا ظہور فرما، ان کی غیبت میں ان کے تقاضے غیبت کو پورا کرتے ہوئے ان کے عالمی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین مومنات جنہوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں اور جو نہیں کہہ سکے، خدایا ان کی تمام حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما بحق محمد۔